نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے خالق اور مالک نے ہم سب انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اس پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی بڑی محبت اور بڑی چاہت اس میں شامل ہے۔ ایک شاہکار انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے اندر بہت ساری صفات رکھی ہیں، بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کو وہ جانتا ہے، اور بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ فی الارض بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو میرے بھائی دوستو، خلافت جب کسی کو دی جاتی ہے، یعنی کسی کو اپنا نائب مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ صفات، کچھ اختیارات، کچھ باتیں ایسی رکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے مالک، اپنے آقا کا، ان کے سارے مفادات کا خیال رکھتا ہے، اور ان کی منشا اور مرضی کے مطابق اعمال اختیار کرتا ہے، اور ان سے کام لیتا ہے جن پر انہیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے یا نائب بنایا ہے، تو ان کے امور ذمہ داری بآسن طریقے سے وہ اپنے آقا کی سر انجام دیتا ہے۔ بھائیو، جب اس دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کے ساتھ خواہشات نفس بھی ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے، اور جو ان کی حاجات ہیں فطری، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ مثلا شادی کرنی ہے، بچے بھی پیدا ہوں گے، ان کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ، والدین کے، دوست احباب کے، مسلمان بھائیوں کے، سب کے حقوق ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا ہے تو 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف، اور سب نے اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد دلائے کہ دیکھیں آپ کا بھی ایک رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہی واحد اور یکتا ہے، ساری کائنات اسی کے دست قدرت میں ہے، تمام جتنی مخلوقات ہیں سب اسی کے اختیارات میں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لہذا ہم اسی رب کی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ لہذا سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی جناب رسول پاک سید الابرار سید المرسلین
رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کاملہ اتار دی، قرآن مقدس اتارا ہے۔ اس قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کو بیان فرمایا ہے، جسمانی پہلو بھی، روحانی پہلو بھی، دنیا سے متعلق بھی، آخرت سے متعلق بھی، سارے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے۔ اس میں ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہیں۔ اب مومن کا فرض ہے کہ ان ہدایات پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی اس کو عمل کرنے کی ترغیب دے اور انہیں سمجھائے۔ تو یہی نیابت جو ہے انسان کو ملی ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے جو مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تو دنیا کے انسان ہیں، ان سب کو بھی اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے رب کی فرما برداری کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ من احسن قول ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انسان پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت، عظیم الشان صحبت، نورانی صحبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا بہترین تزکیہ ہوا اور اعلیٰ صفات ان میں پیدا ہوئیں، جو اللہ چاہتے تھے کہ انسان اس طرح سے میری بندگی کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے، قرآن مقدس پر پورا مکمل عمل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے مکمل عمل کر کے دکھایا۔ ادھر سے حکم آیا اور اس پر فوراً عمل کیا۔ تو انسان کی اعلیٰ ترین شکل، انسان کی اعلیٰ ترین بہترین صفات، بہترین عادات، اخلاق، اعمال، وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کرام نے دیکھے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ بہترین دور تھا۔ میرے بھائی دوستو، آپ کی صحبت مبارک ہی ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، صحابہ کرام کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ تو آپ کی صحبت مبارک میں لوگوں کے دل اور دماغ اور ان کی سوچ اور فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف منتقل ہوتی رہی اور بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ ہر حکم پر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد چونکہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تابعین تبع تابعین کا دور آیا۔ اس دور میں جو اثرات صحابہ کرام میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے، ان اثرات سے، ان کی صحبت سے تابعین تبع تابعین نے فائدہ اٹھایا اور ان کی صحبتوں میں رہے، ان کے جو اعمال تھے ان کو اپنایا، ان کے عقائد اور ان کے اخلاق مبارکہ کو اپنایا اور بہترین انداز میں تزکیہ ہوا۔ اسی طرح سے تبع تابعین نے تابعین کے صحبت اختیار کی اور وہی نورانی اثرات برکات اپنے اندر سموئے اور اس پر عمل کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ تبع تابعین کے بعد چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک سے فاصلہ بڑھ گیا تھا، تو انسانی طبیعت کا مزاج ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات رکھی ہیں، نفسانی خواہشات رکھی ہیں، تو وہ خواہشات انسان پر غالب آنا شروع ہو گئیں۔ چونکہ پہلے وہ نورانی ماحول تھا، یہ خواہشات
جو ہے شریعت کے مطابق ہی چلتی تھیں اور شریعت کے مطابق ہی اپنی خواہشات پر انسان چلتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ دور ایسا ہوتا گیا کہ اکثریت اب لوگوں میں نفسانی خواہشات کا غلبہ بڑھتا گیا اور لوگ اپنی زندگی کو، یعنی تمام تو لوگ نہیں لیکن یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں وہ پڑ گئی، عادت پڑ گئی. اور جو خوش نصیب لوگ اس وقت بھی نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، اولیاء کرام کی صفات والے لوگ، انہوں نے جو تابعین کی صحبت اختیار کی، تابعین تبع تابعین کی صحبت اختیار کرنے والے، وہ ولی اللہ صفت، پاکیزہ صفت، جن کا تزکیہ ان کی صحبت میں ہوا، ان کے قلب کو تطہیر نصیب ہوئی، نفس میں پاکیزگی پیدا ہوئی اور اخلاق رذیلہ سارے نکل گئے، اخلاق حمیدہ پیدا ہو گئے. تو یہ بہت تھوڑے لوگ تھے. تو ایسے عظیم شان لوگوں کی صحبت میں لوگ بیٹھتے تھے اور اپنا تزکیہ کراتے تھے، کیونکہ تزکیہ کرانا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، مومن پر لازم قرار دیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح کو پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے نفس کی ساری قدوریات دور کر لی، اپنے قلب کی سارے زنگ دور کر لیے اور طبعی زندگی، یعنی جیسا کہ اللہ کے رسول فطری زندگی گزارنے کا حکم فرماتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کے لائق بن گیا تو وہ فلاح پا گیا. وقد خواب من دساہا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، اپنی من چاہی زندگی گزاری، تزکیہ نہیں کیا، پاکیزگی حاصل نہیں کی، نفس کی طہارت اور قلب کی طہارت پاکیزگی نہیں حاصل کی، تو اس نے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا لیا. یہ تو تزکیے کا ایک انتہائی مطلوب مومن کے لیے ایک عمل تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ تزکیے کا کام جو ہے سونپا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ قرآن مقدس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، آپ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کا علم ان کو سکھاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. تو یہ مفہوم تھا ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. میرے بھائیو دوستو، یہ تزکیہ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. تزکیے کے بغیر اعمال صالحہ اختیار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی طبع پر نفس کا غلبہ، خواہشات کا غلبہ وہ اکثر رہتا ہے. تو یہ خانقاہی نظام تابعین کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور جہاں پر لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے، خانقاہی نظام میں رہنے والے اور ولی اللہ صفات رکھنے والے، وہ لوگ عام لوگ جو ہے نا، ان کے پاس جانے لگے کہ یہ ان کی خواہش، ان کی طبیعت جو ہے ان کے پاس لے گئی کہ ہمارا تزکیہ کیا جائے، ہم فطری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ویسے ہم زندگی، جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی، ہر حالت میں وہ اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ چلتے ہوئے شریعت کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے. مثال ایک میں عرض کرتا ہوں کہ
ایک دفعہ تزکیے کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہمارے بہت بڑے یعنی سلسلہ قادریہ کے ہمارے وہ امام ہیں تو اور بانی بھی ہیں، تو آپ نے ایک کافر کے اوپر یعنی بیٹھ کے چڑھ کے مارنے کے لیے اس کو، تو اس کافر نے آپ پر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ آپ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا اور غصے میں آپ مجھے فوراً مار دیتے۔ تو بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب میں تمہیں مارتا تو اپنے نفس کی خواہش اس میں شامل ہو جاتے، لہذا میں اپنے نفس کی خواہش کو اس عمل میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا اسلام کی تعلیمات سے کہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے صحابہ کرام کی زندگی کی کہ انہوں نے اپنے اعمال میں نفس کی مداخلت بالکل بھی برداشت نہیں کی، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش کو مد نظر رکھا، اپنی ذاتی خواہش کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ یہی تزکیہ ہے، یہی وہ پاکیزگی ہے قلب کی، نفس کی، روح کی، پورے وجود کی، دل و دماغ کی، جس کو حاصل کرنے کے لیے تابعین تبع تابعین پھر عام لوگ وہ کوشش میں لگے رہے، صحابہ کرام بھی کوشش میں لگے رہے، اور الحمدللہ وہ مطہر منور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے یہی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قلب رکھا ہے یہ بہت ہی صفات کا حامل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مرکز ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، اگر میں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے اور ترجمہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو، قلب کی حدیث میں بھی تعریف ہے، پھر قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آپ اس کا کہنا نہ مانیے جس کا قلب ہماری یاد سے غافل ہے۔ تو قلب کی جو غفلت ہے یہی برائی کی جڑ ہے، اور قلب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی، تابعین نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار فرمائی، پھر تبع تابعین نے تابعین کی صحبت اختیار فرمائی، اور یہ قلب کی غفلت دور ہوئی تو اور نفس کا تزکیہ ہوا۔ اسی طرح سے یہ جو خانقاہی نظام تبع تابعین کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں لوگ جا کر اپنے اسی قلب کے غفلت کو دور کرانے کے لیے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو وہ بزرگان مشائخ کرام جو ہے خانقاہی نظام والے عظیم بزرگان، ہمارے سارے مرشدین تمام اولیاء، تو وہ ان کو ذکر بتاتے تھے قلب کا، کہ قلب کی تطہیر ہو جائے، اور قلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا خاص تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے کہ میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، مگر فقط مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت کا، بے حد وسعت کا فرمایا، اور انسان کے جذبات کا مرکز ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مرکز ہے یہ، تقوی کا مرکز ہے یہ۔ اسی لیے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بہت زیادہ ہونا چاہیے، محبت اور اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اس کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دلوں کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے،
شقالت القلوب، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب لوہے کو دور کرنے کے، زنگ کو دور کرنے کے لیے ہم آلہ استعمال کرتے ہیں، زنگ کو دور کرنے کے لیے ریگ مال استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزیں، تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ایسے دلوں کا زنگ جو ہے یہ بھی دور ہو جاتا ہے بذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر سے جو ہے نا یہ زنگ دور ہو جاتا ہے قلب کا۔ تو مشائخ کرام اللہ کے ذکر سے اس قلب کے زنگ کو دور فرماتے ہیں، اور وہ آہستہ 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 یہ زنگ ان بتائے ہوئے، ان کے فرمائے ہوئے ذکر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے چونکہ قلب کا تعلق بہت گہرا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کا زنگ، نہ صرف زنگ دور ہوتا ہے بلکہ اس دل کے اندر نورانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فطری طور پر چونکہ انسان کی روح کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت گہرا تعلق ہے، تو روح اور قلب دونوں جو ہے وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی تعلق رکھتے ہوتے ہیں۔ تو یہ فطری اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے قلب کے اندر کہ میں اپنے رب رحمان کے محبت میں ڈوب جاؤں اور ان کی اطاعت و فرمان برداری دل سے کروں۔ تو وہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب ذکر اس پر ہوتا ہے، تو چونکہ جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا نور اس دل پر اترتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس دل میں جب اللہ کا ذکر اور اس کا نور اترتا ہے تو دل اللہ کی ذات سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، بڑی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اتنا والہانہ انداز میں وہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ سوتے ہے، جاگتے ہے، جس حالت میں بھی ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمائی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کے بننے میں یعنی حکمتیں ہیں مومن کے لیے جو اہل عقل ہیں، لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اور وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اگر کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے ان کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، غور و فکر کے ذریعے سے اس کائنات کی تمام چیزوں کو جو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم ہماری نشانی اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بے شمار فرمائے قرآن اور حدیث کا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں رکھی ہیں، پیچیدہ نظام چل رہے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کیسے چل رہا ہے، لیکن اللہ چلا رہے ہیں۔ خون کا نظام ہے، پیشاب پخانے کا نظام ہے، سانس کا نظام ہے، سوچ فکر کا نظام ہے، اور پتہ نہیں کتنے نظام چل رہے ہیں جو آٹومیٹک اپنا سارا کام کر رہے ہیں، جو ڈیوٹیاں ان کو ذمہ لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے بھائی اور دوستو، انسان کے قلب کا بھی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، روحانی نظام ہے کہ اگر وہ درست ہو گیا تو سارا کا سارا نظام درست ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مفہوم ہے اللہ کمی بے شمار فرمائے کہ تمہارے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو تمہارا سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ گیا ہے تو سارا جسم بگڑ گیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، قلب جو ہے وہ دو حیثیتیں رکھتا ہے، ایک جسمانی بھی اور ایک روحانی بھی۔ جسمانی حیثیت میں تو وہ خون کو پمپ کرتا ہے، سارے وجود کو جو ہے خون دیتا ہے، اور روحانی لحاظ سے اس کے ساتھ منسلک ایک اور قلب ہے جو روحانی ہے، اور اسی کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، اور اسی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کیونکہ اس جسمانی قلب جو ہے، لوتھڑا جو ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نہیں سما سکتے نا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قلب کی اتنی تعریف کی ہے
کہ میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، مگر مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ تو وہ وہی قلب ہے جو انسان کے اس قلب کے ساتھ منسلک ہے۔ تو وہ قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب عظمت میں، اس کی بڑائی میں، اس کی پوری کائنات میں غور و فکر کے بعد جاری ہوتا ہے، یعنی محبت پیدا ہوتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، تو وہ دل ہر وقت 24 گھنٹے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہی قلب کا جاری کرنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ قلب کا جاری ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے مرشد اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے والدین پر، ان کے تمام مرشدین پر، اہل عیال پر بے شمار رحمتیں فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قطب عالم، اپنے وقت کے قطب عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عرش عظیم پر ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اس بندے کا نام لکھتے ہیں جس کا دل اللہ کی یاد سے جاری ہو جاتا ہے، یعنی ہم وقت وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ دل مصروف ہے۔ تو ایسے شخص کا نام اللہ تعالیٰ اس رجسٹر میں لکھتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے۔ تو یہ پہلا انعام ہے کہ جب انسان اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہمہ وقت جاری ساری ہوتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ 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 پکار رہی ہوتی ہے۔ تو مشائخ کرام جو خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ ان پر بے شمار رحمت فرمائے، جہاں بھی کائنات میں جس جگہ بھی خانقاہ نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مشائخ کرام پر بے شمار رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہمت و حوصلے کے ساتھ یہ سارا کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے یہ کہ انسان کے قلب کو اس سطح پر لے آنا کہ وہ ہم وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، قلب کا جاری کرنا یہ مومن کے لیے سب سے پہلا اہم کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار فرمایا ہے، اس قلب کی تعریف بھی کی ہے، اس قلب کا ذکر بھی کیا ہے، حدیثوں میں بھی ذکر ہے۔ تو پہلا کام مشائخ کرام یہی کرتے ہیں کہ اس قلب کے سارے زنگ کو دور کر کے، یعنی دور کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کراتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کی تو مشائخ کرام کی توجہات سے اور ذاکر کے ذکر کرنے کی برکت سے اور اس کے عمل سے وہ نور پیدا ہوتا ہے اور دل کا زنگ جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ قلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کمالات کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مجید الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں خط کے، حضرت میں اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو نور ہی نور، دائیں طرف بائیں طرف ہر طرف دیکھتا ہوں تو اللہ کا نور ہی نور نظر آتا ہے۔ تو میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں پھر آپ کے پاس میں آ کر کیا سیکھوں؟ تو آپ نے حضرت مجید علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے قلب کا چوتھا حصہ طے کیا ہے، قلب کا چوتھا حصہ طے کیا ہے، ابھی تو 3 حصے باقی ہیں، باقی جو لطائف ہیں وہ اپنے اور ان کو بھی طے کرنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اتنی علوم ہیں، اتنے معارف ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ انہی مشائخ کی صحبت میں جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ اب قلب کی یہ کیفیت ہے، قلب کے یہ کمالات ہے کہ ان کو طے کرانے کے لیے مشائخ کرام محنت کر کے، کوشش کر کے، تو اور جتنے بھی لطائف ہیں ان کے جو کمالات ہیں ان کو بھی وہ طے کراتے ہیں۔ اس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اس کا عارف بنتا ہے، اور اس کا صحیح معنی میں خلیفۃ اللہ بنتا ہے، خلیفۃ فی الارض بنتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت، اس کی اطاعت، فرما برداری، بندگی صحیح معنی میں نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے۔
اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی عبادت اور بندگی اختیار کرنا۔ ظاہر ہے جس کو انسان پہچانتا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ والد کا مقام ہے، والد کی عظمت کو، احترام کو سمجھتا ہے اور اس کی جو حق ہے وہ ان کو پہچانتا ہے، تو پھر وہ اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنے میں اس کو لذت بھی ملتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانے گا، اس کی محبت، اس کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہوگی، تو صحیح معنوں میں بندگی نصیب ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، صحیح معنوں میں بندگی نصیب جب ہی ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں گے، اور محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے بنیادی اہم مرکزی چیز جو ہے وہ قلب ہے، اور اس قلب کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بندگی صحیح معنوں میں اللہ کی نصیب ہوگی۔ اور تقوی کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے قلب میں رکھا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ تقوی جو ہے وہ قلب کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، تقوی بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی جو ہے وہ ہر لمحہ انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی، محبت اور معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے، اطاعت و بندگی صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے آقا اور صحابہ کرام، اہل بیت، تمام صحابہ کرام، صحابیات، اللہ سب پر بے شمار رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام شہداء کربلا، تمام شہداء پر اللہ تعالیٰ بے شمار درجات ان کے بلند فرمائے، رحمتیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ